انڈر ورلڈ کی لڑائی نے لاہور میں ایک اور جان لے لی ہے۔ اس دفعہ تیفی بٹ کے بہنوئی کو لاہور کی مرکزی شاہراہ پر قتل کر دیا گیا۔ جاوید بٹ اپنی اہلیہ یعنی کہ تیفی بٹ کی بہن اور ان کی بھانجی کے ساتھ گاڑی میں جا رہے تھے۔ اچھرا تھانے کی حدود میں ایف سی کالج انڈر پاس کے قریب فائرنگ سے ہلاک کر دیا گیا۔ تیفی بٹ اور گوگی بٹ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ دبئی میں موجود ہیں، تو ان کے مخالفین نے بالاج کا جو قتل ہوا تھا فروری میں میر بالاج کا، اس کے سلسلے کی اس کے قتل کڑی قرار دیا جا رہا ہے۔ اور اس سے یعنی کہ چند روز پہلے احسن شاہ جو اس کا ایک اور مرکزی کردار تھا، اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اس نے 5 کروڑ روپے کی سپاری لی تھی امیر بالاج کی ریکی کے لیے، اور وہ بھی یعنی کہ امیر بالاج کا دوست ہوتا تھا، اور اس کا بھی قتل پچھلے یعنی کہ 8-10 روز پہلے ہوا تھا۔ جب پولیس اس کو برآمدگی کے لیے لے کے جا رہی تھی تو فائرنگ ہو گئی تھی، وہ قتل اس کو پھر فائرنگ کر کے اس کے ساتھیوں نے پولیس سے کہنا ہے اس کو مار دیا تھا۔ تو اس طرح سے اس میں مزید یعنی کہ جانے کا سلسلہ یہ جاری ہے، اور یہ لڑائی مزید پھیلتی نظر آ رہی ہے۔ پنجاب کے سب سے بڑے شہر لاہور میں مسلح گروپ کیسے اپنی جڑیں مضبوط کرتے ہیں؟ ٹرکا والے گوگی اور تیفے کی کیا کہانی ہے؟ آئیے امیر بالاج ٹیپو کے قتل اور اس سے پہلے کتنے قتل ہوئے، کس نے کیے اور کیوں کیے، یہ سب کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نوجوان اور خوبرو امیر بالاج ٹیپو نے پرخطر زندگی کا انتخاب کیوں کیا؟ کیونکہ اس زندگی میں جہاں آگے پیچھے مسلح گارڈز کی ریل پیل ہوتی تھی، وہیں مسائل بھی کم نہیں ہوتے تھے۔ یہ وہ راستہ ہے جس کی منزل جلد یا دیر موت ہوا کرتی ہے۔ امیر بالاج ٹیپو کے قتل سے یہ بات پھر سچ ثابت ہوئی کہ اس راستے کا اختتام دشمن یا پولیس کی گولی ہی ہوا کرتی ہے۔ ٹرکا والا خاندان کا حسین چشم و چراغ امیر بالاج ٹیپو اگر اندرون لاہور کے سرکولر روڈ پر اپنے ڈیرے سے کہیں بھی جاتا تو مسلح محافظوں کا طویل قافلہ اس کی سیکیورٹی پر مامور ہوتا۔ 19 فروری کی شام امیر بالاج ٹیپو بھرپور سیکیورٹی کے ساتھ اپنے دوست کی شادی کی تقریب میں شریک ہوا۔ یہاں ایک شخص فوٹوگرافر کے روپ میں پہلے سے بالاج کا منتظر تھا۔ اس شخص نے کئی مرتبہ بالاج کے قریب ہونے کی کوشش کی، لیکن محافظ پیچھے دھکیل دیتے۔ بہرحال کئی کوششوں کے بعد اسے موقع ملا اور پھر اس نے بالاج پر گولیاں چلا دی۔ محافظوں نے جوابی فائرنگ کرتے ہوئے حملہ آور کو موقع پر ہی فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا، لیکن حملہ آور جس کام کے لیے آیا تھا وہ تمام کر چکا تھا۔ بالاج کو بالکل اسی طرح قتل کیا گیا جیسے افغانستان میں شمالی اتحاد کے سربراہ احمد شاہ مسعود کو ایک صحافی نے انٹرویو کے بہانے 9 ستمبر 2009 کو دھماکہ کر کے ہلاک کیا تھا۔ بہرحال زخمی بالاج لاہور کے جناح اسپتال میں دم توڑ گئے۔ پولیس نے ان کے بھائی امیر مصعب کی مدعیت میں خواجہ تعریف عرف تیفی بٹ اور خواجہ عقیل عرف گوگی بٹ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بالاج پر حملہ کرنے والا شوٹر تیفی بٹ کا ملازم تھا۔ پولیس قتل کیس میں اب تک امیر بالاج ٹیپو کے قریبی ساتھی احسن شاہ، ایک شوٹر اور ملک سہیل سمیت 10 افراد کو حراست میں لے چکی ہے۔ اس خاندان کے کئی افراد دشمنی کی بھیڑ چڑھ چکے ہیں۔ امیر بالاج ٹیپو کی عمر جب صرف 18 برس تھی تو جنوری 2010 میں ان کے والد عارف امیر عرف ٹیپو ٹرکا والا کو بھی قتل کر دیا گیا تھا۔ ٹیپو ٹرکا والا کو خاندانی دشمنی کا اس وقت ہائی سیکیورٹی زون میں جب وہ دبئی سے لاہور ایئرپورٹ پہنچے تھے۔ وہ ابھی ایئرپورٹ کی حدود میں ہی تھے کہ پہلے سے وہاں موجود مسلح شخص خرم اعجاز نے گولیوں سے بھون دیا۔ بعد میں خرم نے خود کو ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کے حوالے کر دیا۔ لاہور کی تاریخ میں ٹیپو ٹرکا والا کا بہت بڑا جنازہ تھا۔ لاہوریوں کے مطابق اس طرح کے جنازوں کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں۔ اب جانتے ہیں انڈر ورلڈ کی یہ خاندانی دشمنی آخر ہے کیا؟ بی بی سی نے لاہور کے صحافی سے اس خاندان کے بارے میں معلوم کیا ہے۔ ٹرکا والا کے نام سے مشہور خاندان بنیادی طور پر کشمیری ہے۔ ان میں کئی نامی گرامی پہلوان بھی گزرے ہیں۔ یہ خاندان شاہ عالمی میں آباد ہے۔ ان کا گڈز ٹرانسپورٹ کا بڑا وسیع کاروبار ہے۔ یہیں سے ان کے ناموں کے ساتھ ٹرکا والا جڑ گیا۔
امیر بالاچ ٹیپو کے دادا بلا ٹرکاں والا کی شادی پاکستان کے نامی گرامی پہلوان نبی بخش کے خاندان میں ہوئی تھی۔ ٹیپو ٹرکاں والا کے دو ماموں خالد محمود عرف بھائی پہلوان اور سلطان پہلوان کا بھی بڑا نام رہا ہے۔ بھائی پہلوان کا اکھاڑا اب بھی آباد ہے۔ پہلوانوں کی یہ خاندان گڈز ٹرانسپورٹ میں بھی آگے ہیں۔ ان کے درجنوں ٹرک پاکستان بھر میں چلتے ہیں۔ اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پہلوانی اور ٹرکوں سے اس خاندان نے انڈر ورلڈ کا رخ کیسے کیا۔ لاہور کی شالمی مارکیٹ میں اس خاندان کا بڑا اثر رسوخ ہے۔ مارکیٹ کے ساتھ ہی بلا ٹرکاں والا کا پرانا ڈیرا آج بھی موجود ہے۔ بلا ٹرکاں والا کا تعلق اس دور کے اندرون لاہور کے انڈر ورلڈ سے کچھ اس طرح ہوا کہ ان کے ڈیرے پر اشتہاری پناہ لیتے تھے، پھر وہ ان اشتہاریوں کو اپنے کاموں کے لیے استعمال کرنے لگے، مثلاً دکانوں پر قبضے، بدماشی اور لڑائی جھگڑے، اور پھر ان کے آدمیوں کے ہاتھوں ایک قتل ہو گیا۔ اس قتل میں بلا ٹرکاں والا کے بیٹے ٹیپو ٹرکاں والا کا نام آ گیا۔ پھر اس گروپ کا چرچا عام ہو گیا۔ بی بی سی کو صحافی نے مزید بتایا کہ اس مقدمے میں بلا ٹرکاں والا کے بیٹے عارف امیر عرف ٹیپو ٹرکاں والا کا نام آ رہا تھا۔ بلا ٹرکاں والا کے دو بااعتماد ملازم حنیف بابا اور شفیق بابا تھے۔ بلا ٹرکاں والا نے مقدمہ قتل سے بیٹے کا نام نکلوا کر حنیف کا نام دے دیا، اس وعدے پر کہ وہ اسے جلد رہا کروا لے گا، لیکن حنیف کو 7 سال کی سزا ہو گئی۔ ایک اور صحافی کے نزدیک یہ بنیادی طور پر خاتون سے زیادتی کا واقعہ تھا جس میں بلا ٹرکاں والا کے بیٹے کا نام آ رہا تھا۔ حنیف جب سزا پوری کر کے جیل سے واپس آیا تو شفیق بابا کے ساتھ مل کر بلا ٹرکاں والا کو مارنے کا منصوبہ بنایا۔ انہیں اس بات کا غصہ تھا کہ یقین دہانی کے باوجود بلا نے رہائی بھی نہیں کروائی۔ حنیف بابا اور شفیق بابا کا باپ عید محمد بلا ٹرکاں والا کا پرانا ملازم اور ساتھی تھا، جس کے ریٹائر ہونے پر یہ دونوں بھائی اس کی جگہ ان کے گن مین بنے۔ بلا کو مارنے کی 2 کوششوں کی ناکامی کے بعد تیسری بار اس کے ڈیرے پر ہی اسے مارنے میں کامیاب ہو گئے۔ بلا کے قتل کے بعد لاہور میں دشمنی کی بیل پھیل گئی۔ ٹرکاں والا خاندان کے لیے اندرون لاہور کے مبینہ انڈر ورلڈ کے چند کرداروں سے دشمنی کی بنیاد بلا ٹرکاں والا کے اسی قتل کے بعد پڑی۔ بلا کے قاتلوں حنیف اور شفیق نے گوال مندی کے کاروباری تیفی بٹ اور گوگی بٹ کے پاس پناہ لے لی۔ خواجہ تعریف عرف تیفی بٹ اور خواجہ عقیل عرف گوگی بٹ اس زمانے میں اندرون لاہور کے انڈر ورلڈ کے بڑے نام تھے۔ وہ خود کو کاروباری کہلاتے تھے، حالانکہ ان کا تعلق زمینوں جائیدادوں پر قبضے اور بدماشی سے تھا۔ یہ دونوں اپنے ڈیروں پر اشتہاریوں اور جرائم پیشہ افراد کو پناہ دیتے تھے۔ انڈر ورلڈ کی لڑائیوں میں بھی ان اشتہاریوں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ تیفی بٹ اور گوگی بٹ دونوں پھوپھیزاد بھائی ہیں۔ 1994 میں بلا ٹرکاں والا کو مارنے کے بعد حنیف اور شفیق نے ان کے پاس پناہ لی تو وہاں سے ٹیپو ٹرکاں والا کی ان سے خاندانی دشمنی کی بنیاد پڑی۔ ٹیپو اس معاملے میں ہوشیار تھا، وہ خود سامنے نہیں آیا، لیکن اس نے حنیف اور شفیق کو مروا دیا۔ ان دونوں گینگ کے لوگ پولیس کو ایک دوسرے کے خلاف مخبریاں بھی دیتے تھے۔ ٹیپو ٹرکاں والا نے مبینہ طور پر پولیس مقابلے میں ان دونوں کو مروایا۔ اس کے بعد سے ایک دوسرے گروپ کے افراد قتل ہوتے رہے اور نہ جانے لاہور کے انڈر ورلڈ کی لڑائی میں اور کتنی جانیں جائیں گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امیر بالاچ ٹیپو کے قتل کی FIR میں جنہیں نامزد کیا گیا ہے ان کا کیا ہوتا ہے۔ ٹرکاں والے خاندان کو کون سا چشم و چراغ ٹرکاں والے خاندان کا کون سا چشم و چراغ آگے آتا ہے۔